والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول آمنت بالله صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله پوچھیا عید دے چن کولوں تے کدی تیں بھی عید منائیے چن آکھیا میری زندگی وچ ایک ایجئی رات بھی آئی انا بشری خودی دھرتی تے سونے مدینی انگل ہلائیے اس انگل دے راز اشارے تے میں بھی ٹوٹ کے عید منائیے اس انگل دے راز اشارے تے میں ٹوٹ کے عید منائیے آنگے پکھیاں دا چلکار سونا مدنیاں دا پے آنگے پکھیاں دا چلکار سونا مدنیاں دا پے آنگے پکھیاں دا چلکار سونا مدنیاں دا پے ہویا گلشن باغ بہار ہویا گلشن باغ بہار سونا مدنیاں دا پے آنگے پکھیاں دا چلکار سونا مدنیاں دا پے آنگے پکھیاں دا چلکار سونا مدنیاں دا پے سونا مدنیاں دا پے آنگے پکھیاں دا چلکار سونا مدنیاں دا پے او مریم آسیہ آیا پڑھ کے پاک نبی دی عطایا دھما پیا چار چودھار دھما پیا چار چودھار سونا مدنیاں دا پے آنگے پکھیاں دا چلکار سونا مدنیاں دا پے آنگے پکھیاں دا چلکار سونا مدنیاں دا پے
سب دی چھولی اپنی رحمت نال منور فرمائے جڑا ذکر حضور دی لمحہ گزر ونجے نا وہ کائنات دے سامان نالوں زیادہ اعلیٰ ہوندا ہے میں کو حاجی صاحب فون کریں دے رہے بھی عوام تھکی بیٹھی ہے میں آکھے جوا دعا منگ کے گھر لگے گا کال میں اس ٹائم دے رہے جو پڑھ کے پھر علاقے ملسا عوام بیٹھی ہو 1 بجے راتیں 2 بجے دعا منگی ہے لیلا وہی تو بندے ہیں راتی میچ دے لے تو نہیں بھی آکھا سا تھک پہ حضور دے ذکر دے لے جانا تھک سکتے کر مر سکتے کہ نہیں حضور دے ذکر جانا تھک نہیں سکتے کم از کم انسان دا ایمان تے غیرت دا تقاضا ہے جڑے مسلک نال بھی تعلق رکھن والے بیٹھے ہو توجہ نال سنو ایمان تازہ تیس یہ بے شک تو سوچی آواز نال سبحان اللہ نہ آکھو تو ٹھیک ہے ورنہ گال یاد رکھو ہی نوے جو میں گال کر کے ٹور ونجا تے بندن وسر ویندی ہے سبحان اللہ آتی جاتے پچھلی گال گئی بھائی دیکھو نا موبائل تے برائلر والا کھاؤ اس وجہ کل پچھلی گال بھول ویندی ہے سبحان اللہ نہ آکھو خیر ہے لیکن توجہ نال چھوڑو قرآن کریم نے محبوب علیہ السلام دی امیائی صاحب دا آنکھ منے سان فرمائے نے مولا علی دا ذکر کرائے ہاں اے مومن تے منافق دی پہچانے مولا علی دا ذکر تیری وجہ سے مانا تیری وجہ سے مانا تیرے صحابیوں طاہر تیرا گھرانہ دل کا قرار ہے دارہ حیدری پر ایمان ہے ہمارا پہلے مگر پیارا حق جاری آ رہا ہے تیری فاطمہ ہے بیٹی تیری عائشہ ہے زوجہ ایک تیرے جگر کا ٹکڑا ایک رازدار ہے میرے نبی پہ سارا دارو مدار حال ختم حضور دی محبت کل سارا اکریم و اولادی اکریم و صحابی میری اولاد دی عزت میری وجہ کل کرو اور میری آل دی عزت بھی میں محمد دی وجہ کل کرو قرآن کریم نے محبوب علیہ السلام دی محبت دا جو پیغام امت تک پہنچایا ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ کہ اللہ دی بھی اطاعت کرو اور لال انہ دے محبوب دی بھی اطاعت اور وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ عَطَاءَ اللَّهُ جیڑا بندہ میرے محبوب نال محبت کرے سی وہ سمجھے کہ میں خدا نال ہی محبت کریں دا پیا کیونکہ ایک انسان دا مقام ہے کہ عبدی یتقرب الیہ بالنوافل کہ بندہ اللہ دی عبادت کریں یا کریں نہ اس حد تک پہنچ میں دے کہ حدیث قدسی ہے اور امام فخر الدین رازی نے فرمائے کہ اللہ فرمائے دے ظاہری طور تے کان اس دے ہونے پر انہاں دے اندر جو سماعت دی طاقت ہے میں خدا اتنی رکھ دینا کہ وہ انتہا بھی نہیں ہوتی اور انہاں دی آنکھ بڑھنا پیر بڑھنا ہاتھ بڑھنا حالانکہ اللہ انہاں ساریاں چیزاں تو پاک پھر کیا ہے کہ بندہ اللہ دے قریب اتنا تھی ویندے اللہ کو پاور عطا فرما دے اور یہ تو محبوب دی ذات ہے یا ایوہ المزمل یا ایوہ الفرمایا رب سائیں اے حسن نگردہ صوبہ اللہ قلیلا نصفہو یعنی تھوڑا اٹھی محبوبہ دیکھو اللہ دا پیار آنکھ میدہ یار چلا ہوئے کمل یہ تو حضور دی محبت ہے فرمایا اگر محبوب نال محبت کرے سو تو خدا نال ہی پیارے حدیث پاک بخاری دی دوسری جلد صفحہ نمبر 642 اور ورکے دفعہ سکھب ہے اور وہ جلد صفحہ نمبر 659 دے اتے ورکے دے پاسے سجدے حضرت سعید بن معلی رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ نماز دی حالت ہی چاہیں اور محبوب علیہ السلام دی ذات دا بلاوا آ گئے تو آپ دے دل وچ یہی خیال گزرے کہ میں اگر نماز مکمل کر گنا تو پھر حضور دی بارگاہ پہنچ ویسا اور نماز مکمل تھئیے تو حضور نے فرمائے اور اگے اے ابو داؤد شریف دی حدیث باب فی قبلۃ الید دے اندر موجود ہے صفحہ میں کوئی اچھی طرح یاد نہیں ہے میں حوالہ صفحے دا دیما تمام سمجھے بھی میں مولی آ گئے ابو داؤد شریف دی حدیث پاک جلد دوجی ہے کہ باب فی قبلۃ الید دے اندر آپ دیکھ سکتے ہو کہ جائیں ویلے ہی صحابہ آویں نا تو حضور دے ہاتھ پہلے چم دے ہیں نے محبت دا تقاضا حضرت سید آئے تو عرض کی تھی حضور تو سنبھلائے فرمایا میں تو کافی دیر پہلے صدا عرض کی تھی حضور میں آکے بھی نماز مکمل کر کے نا بعد ہی پہنچ ویس آپ نے فرمایا نماز مکمل کی تھی تو رب دا قرآن بھول گئے عرض کی تھی حضور نہیں فرمایا رب جو آدھے اذا دعاکم جائیں ویلے میرا محبوب صدے تو اللہ اور اس دے محبوب دے بھلاوے تے لبیکا کھڑی اے ایمان والو تو عرض کی تھی حضور آئی تو بعد میں نماز دی حالت بھی ہوں نا اور محبوب میں کو بھلا لے میں
تو میں نماز توڑ کے حضور دی بارگاہ پہنچ ویس. یہ ادب مصطفیٰ ہے, محبت مصطفیٰ ہے. ہر کوئی یہ سمجھے کہ نماز دی کیا حقیقت اور نماز دی اہمیت کیا تو سب بیان نہیں کی تھی, اور نہیں وہ سمجھے نماز دی اہمیت اور نماز دی حقیقت. یہ صحابہ تو وقت کے کون جان دے. دیکھو کملی والے نے براہ راست نماز پڑھائی اور حضور دے پیچھے نماز پڑھیے. تائیں تمہیں پھکاتی میں متھے میں ککڑالی ٹھونک ماریے, اور انہاں تو ود کے نمازہ کون پر سی جائیں سر سیدج کٹا دیتا ہے لیکن سر نہیں اٹھایا. جائیں ساری زندگی نماز دا دامن پکڑ کے رکھے, قرآن دیاں تلاوتہ انہاں تے لو لو چو آواز آ دیا. انہاں تو ود کے قرآن کون سمجھے اور انہاں تو ود کے نماز دا دامن کہیں پکڑے. لیکن حدیث پاکے اور یہ تو مسئلہ ہے ہر عالم جان دے اور ہر مسلک والا اس دی تصدیق بھی کریں دے کہ اگر صحابی رسول نماز دی حالتی چوبے اور نبی پاک صد گھنے تو ہر مسلک والے کو پوچھو تھوڑے مولوی دا عقیدہ کیا ہے, تھوڑے اکابر دے عقائد کیا ہے. اگر نماز دی حالتی صحابی کو نبی صدے کیا صحابی کو نماز توڑنی چاہیے یا نہیں توڑنی چاہیے تو مسئلہ نشادش. حالانکہ علامہ ابن تیمیہ جو دوسرے دھڑے دا امام ہے اور اس دا ایک شگرد علامہ ابن قیم, اس نے اپنی کتاب لکھا ہے کہ میں نے استاد علامہ ابن تیمیہ دا عقیدہ یہ ہوئے کیڑا اس کہ اگر صحابی نماز دی حالتی چھے اور نماز پھر رکوع کر کے سجدے پہنچ گئے اور سجدے تو سا کہ سبحان ربی جل اگے آلہ نشا کھا جی انہوں نبی پاک آواز ماریے تو سجدے توڑ دے وے اور آلہ کھڑی چھوڑ دے وے اور میرے محمد قدمہ پہلے حاضر تھی بنی. اور پھر محبت کتنی ہے کہ جائے والے نبی پاک پل پہنچ گئے اور نبی پاک علیہ السلام نے کوئی کام نشائے تو شریعت آدھیے جائے والے کام کر کے بال لائیں پھر اس سے وطنہ تے لوٹ کے آوے, اس سے صافتے آوے, اس سے مسجدی چاوے اٹھاؤں نماز شروع کرے جی تو توڑی آئے. حالانکہ مسجدی جو نکل گئے قبلے والے پاسے منہ کرنا شرط ہے لیکن قبلے والے پاسے منہ پھر گئے نمازی جو نکل گئے شریعت آدھیے نماز نہیں ٹوٹی. کیوں اس وجہ کول اللہ فرمائے دے تو میرے محبوب دی محبت ہی چاہیا ہے, میں خدا اور میرے محبوب دی اطاعت ہی اور میری اطاعت ہی چاہیں, لہذا تیری نماز ٹوٹی بھی نہیں, تو نماز جو نکلی نہیں, لہذا جی تو توڑی ہاتھ اٹھو شروع کر. اگر نماز منڈو پڑھاوا تو لوگ کیا سمجھے سے یار دے بلاوے تے نمازہ منڈو شروع تھی گئی ہے اور محبوب دی اطاعت خدا دی اطاعت کیا ہے. فرمایا جی تو توڑی ہاتھ اٹھو شروع کر, میں پہلیاں پچھلیاں ملا کے پہلیاں قبول کرے سائنس وجہ کل کہتے کو صدر والا عام نہ دیکھو صدر والے محمد دی ذات ہے. تو نماز دی اہمیت بھی یہ ہے اور مقام ہی نماز دا یہ ہے کہ نماز مومن دی معراج ہے. لیکن جب میرے محبوب دا بلاوا آنے تو اتنے بڑے اہم رکن کو چھوڑ دیتا گئے اور حضور کے دروازے تے پہنچ گئے. کیوں؟ اس وجہ کل کہ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے, اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. فرمایا نماز اچھی روزہ اچھا مگر میں باوجود ان کے مسلمان ہو نہیں سکتا, میں جب تک میں کٹ مروں کھا جائے بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا. اور میں اس وجہ کل نماز بھی طرح قبول ہو سی یا محبت مصطفیٰ ہو سی, روزہ ہائی زکاة دی قبولیت اور کامل مکمل طرح ہو سی یا محبت مصطفیٰ ہو سی. اگر محبت مصطفیٰ نہیں ہے تو پھر بندہ انسانی روح بھی تو ہو گئے لیکن حقیقت تو دور ہو گئے اور انسانی حالاتی آپ وے دے اور جسم تو انسانی ہے لیکن قرآن ادھے آوا من کانا میتا یہ مرتا ہے فاحیینا ہو وجعلنا لہو نور, یہ زندہ تدا تھی سی جنا محبت مصطفیٰ نال دل منور ہوئے سی. اللہ فرمائے دے بھانے بعد دنیا تے ہو سی بھی جیندے بھانے قبر چوی ہے میں زندگی عطا فرما دے سا کیونکہ کشت کارنے خنجرے تسلیم میرا ہر زمانے از غیب جانے بھی گرز ہر جسم میرد آنکے دلش زندہ شد بیش ثابت استور جریدہ عالم تمام ماں. فرمائے جنہا محبت خنجر نال کچھ گئے بات میں خدا کو مرا نہیں دیتا اور زمین تے ہے بھی جیندہ ہے اور زمین تے تلے ہے بھی زندہ ہے. کیوں اس وجہ کل کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے. فرمائے جنہا ملے تو مصطفیٰ دا تھی وینے پھر ساری بھرتی تیرے قدمج میں خدا چکا لے. کتنی محبت آ کتنی محبت آ جائے میرے بطر دا مقام آئے تو میرے فروخ دے سامنے ماما آئے
اس وجہ کل جو اساں سدھی گال سنن واسطے سارا دماغ کالا تھی چکا اور دل سارے سیاہ تھی چکا فرقہ وریت دی بھاچ گل گیا ہے اس نے سمجھے کہ سنی دی تقریر لہذا میں تو توجہ گھٹ کراں تو بہتر ہے سنی سمجھے کہ تو فلان دی تقریر ہے لہذا دی تو ویسے ہی عام رواج ہے جو آدھا پہ پھٹے پہ دی پیڑی نا اسی مسئلہ ہے کہ کوئی سنن واسطے تیار ہی نہیں اور سنن تو پھر کو ایک وہاں بلو جائے میں کو سمجھ چھوڑے لیکن انہوں نے درد سنو جنیا قربانی آئے عمر پاک دے سامنے بدرچ ماما آئے آس بن حشام اور بھنیجے دی تلوار اٹھیے مامے دے سرتے کیا روح زمین تے ماں دی محبت یاد کوئی نہ صحابت ود کے ماں نال محبت کہیں کی تھی کہ نبی پاک نے حضرت عمر بن عاص عادل میں سنے جو نبی پاک نے ایک جنے آکھے حضور میں ماں کو 6 میل مونڈھا تے چڑھا کے سفر کرائے اور حضور وہ پتھر تو اتنا گرم آ کہ اگر اس تے پیرو رانا نہیں ٹورا ویندا اگرچہ بوٹی رکھو بھنیچ ویندی ہے لیکن حضور میں تو اس دور وچ ماں کو 6 میل مونڈھا تے چاہ کے سفر کرائے اور کیا میں امڑی دا حق ادا کر چھوڑے تو آپ نے فرمایا میں تک اتنی گال بھی نہ آدھا کہ جائے ملے ماں دے پیٹی چھائے اور ماں کو ہیک درد تھی آئی کہ تو ہیک درد حساب لہا سکیں میں محمد جے ہیک درد بدلی تے کو نہ آدھا جو تو ادا کر سکا یہ درد ہیں جو صحابہ نے سائن اس صحابی نبی وقاف ہوتے قرآن دی آیت نازل تھی کلمہ نبی دا پڑے ماں خارج بہ گئی اور ماں نے آکھا پتر میں نہ کھاسا نہ پیسا اور دھوپ کے بیٹھی راس یہ تک تو کلمہ نبی دا نہ چھوڑے تو نماشیں پتر آئے تو ماں تو بیمار رہی یہ دھوپ کے بیٹھی رہی اور پھر میں اماں بیمار لگ دی آکھن لگی میں نہ کھا دیئے نہ پیتے کاشے نہ میں چھانتے بیٹھیا اور میں یہ گال اڑی زندی چ بیٹھیا جب تک تو کلمہ چھوڑے سے میں چھانتے نہ باسا میں کھاسے نہیں میں پیسے نہیں مر ویسا اور روح زمین پہ تجا ماں بدنام راسی عاشق دی اکھاں چو آنسو آ گئے آنکھاں لگی اماں بدنام کو تلا تھی وہاں جنہ کفر دی حالتی چھوما اور تو مر ونجیا حالا جڑا محمد قدمہ جھک ونجے روح زمین دی انسانیت حکمہ سے ہوئے کدی کو ذلت دا سامنا نہیں کرنا پہنگا اماں تو حکمہ ہے کروڑا ہوئے تو آج نالو کل نالو آج مار ون میں محمد دا کلمہ نہیں چھوڑ سکدا جائے ملے اس ساتھ نبی کو لگئے تو اللہ دا قرآن جبرائیل گھن کے آیا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا اے معبودینا کو آکھو اپنے ماں پیو دا کفر یا جملہ نہ منو اگر وہ پھر کلمہ چھوڑو تو نہ چھوڑو لیکن اتنا کچھ ضرور ہے اگرچہ ماں کافر ہے لیکن اس دی تعظیم تا کرو نا اس نال محبت تا کرو نا ماں تو ہے نا تو کو جایا تو ہے نا تو کو پیٹ وچ رکھا تے حملت امه کرہا ووضعت کرہا اللہ فرمائے جو کو پیٹ تینو رکھن دے وہ کو درد تھینو میں خدا جاندا اور جائیں میرے تے کو جائش جو درد تھینو میں خدا جاندا وحملہ وفصالہ 30 شہرا پھر اس نے تے کو پیٹ وچ رکھے 2 سال تک تے کو دودھ ہی پلائے تو کیا سمجھے نے ماں دا حق ادا تھی گئے میں پوچھنا چاہنا ہے صدیہ بعد ایتا پڑھ کے ایمان والا کبھی ماں پیو دے نال بدسلوکی نہیں کریندا تو جائیں برائے راست عرب دے چند کولو منہ جو سن ہے قرآن اور والدین دی شان اور حضور نے فرمایا میں اگر نماز دی حالت ہی چھوما الحمد شریف دی تلاوت جاری ہو گیا کاش میں دی امڑی جیندی ہوندی اور میں کو آواز دے وہا یا محمدہ یا محمدہ تو میں نماز چھوڑے وہاں اور اپنی ماں دے قدموں پہلے حاضر تھی ونجا یہ برائے راست صحابہ نے سنیے تو انہوں نے کتنا کچھ عمل کیتا اس لیکن جائے ملے عشق مصطفیٰ دیواری آئی اٹھیے تلوار عمر فاروق دی اور اس جنے نے جائے ملے کلمہ پڑھا تو فکبرہ تکبیرن یہ تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ ہے فکبرہ تکبیرن تکبیرہ بلند ہو گئی اور کافر گھروں تلوارہ چاہ کے بہر نکل آئے آنکھن لگے چند لمحے پہلے تو مسلمان قابد نالا کے ہی آواز نہیں اٹھے دے انہوں عرب دی دھرتی تے لا الہ الا اللہ دا نعرہ بلند تھی گئے سامنے رٹھے تو عمر دے ہتھے تلوارہ فرمایا جائیں اپنے بچوں نو یتیم کرنے آج عمر پاک دے سامنے آوے جائیں اپنی عورتوں نو بیوہ کرنے میرے سامنے آوے جائیں اپنی گردنوں جدا کرونی آج عمر فاروق دے سامنے آوے حضور عمر کلمہ پڑھے اور لوگ چھپ کے طواف کریں چھپ کے نمازہ پڑھیں پھر عمر دے کلمہ پڑھا دا مقصد کیا اللہ اکبر کبیرہ اے بلے گونج گونجی ہے تو کافر تلوارہ چاہ کے گھر بڑھ گئے ہیں اس عمر دی تلوار جائیں بلے بدر دے مقام تے مامے دے سر تے آئیے اور بدر دے مقام تے مامے نو جہنم پہنچاون لگی تو کیا ماں دا خیال آیا ہو سی کیا ہے سارے رشتہ داریاں اتنے کو میں کو پسند ہیں کیا ہے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دیاں کہنا رشتہ داریاں کوئی نہیں لیکن مامے دی گردن جدا
کر کے دے سوئے اور یہ مشورہ بھی دیتا یا رسول اللہ اگر کوئی علی پاک دے نار رشتہ دار قریبی کھڑے تو علی کو تلوار دے اپنے قریبی دی گردن لہاوی صدیق اکبر دا پتر ہے دی کو اکھو گردن لہاوی میرا اگر ماما ہے تو میں گردن لہینا دیں دے جائے کہ رشتہ دار قریبی کھڑے اے اپنے رشتہ دارہ دی گجیاں لہامل تاکہ پتہ لگے کہ محمد صحابہ کمبے کو پچھے جان دے محمد دی ذات دے پیار کو پہلے جان دے اور تاریخ گواہ ہے اور قرآن گواہ ہے جائے ملے صدیق اکبر نے اپنے باپ نو تھپڑ ماری آج کیا سمجھو اساں اہل بیت اور صحابہ دی شان انہاں دے کرنے کون لہاوے نہ علی دے اکھ دے آنسو دا قیامت تک نبی دی امت شان لہا سکدی ہے علی دی اکھ دا آنسو دا جنت موتی ہے نہ امام حسین دا بچڑا امام اصغر دی معصومیت خون دے قطرے دا کوئی حساب لہا دے سی اور نہ ہی حضرت صدیق اکبر دی وفا دا کوئی حساب لہا سکدا ہے اللہ تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الاخر اے میرے باپ نو تھم ماری باپ گولا دے بعد ڈٹھے اور سلسلہ نبی پاک تک آئے تو آپ نے فرمایا یا ابا بکر کیا کیتے ارکی دی سونا سجن سوائے مصطفیٰ دے میری اکھی جو بھئی کاشے نظر نہ سوائے محبت مصطفیٰ دے میری اکھچ کاشے دا میں اندر بھجا میرے اندر تلوار کوئی نہ کوئی چھرہا نہ کوئی خنجرہ آج میں باپ دی گردن جدا کر لے مار اور پوتر کو آخا تو ناز نہ کر جو میں نو تائیں جنگ دے تلے تلوار تلے آئیں اور تائیں چھوڑ دیتا پیوں سمجھ کے کاش کے ایک دفعہ تو میں دی تلوار تلے آنو میں پوتر دا رشتہ بعد اچھ دیکھا محمد دا رشتہ پہلے دیکھا میں تیری گردن جدا کر لے تو جائیں ویلے حضور نے پوچھا تو جبرائیل اے آیت ہن کے آئے کہ یا رسول اللہ انہیں نہیں ہو سکدا یہ دلی تو سمسو سے دلی چ کافر وسی اس سے دلی چ منافق وسی بھامے پیو کیوں نہیں بھامے بھرا کیوں نہیں بھامے ماں تے بھیڑ تے رشتہ دار کیوں نہیں او عشیرت کو بھامے سارا کنبہ کیوں نہیں سارا کنبہ بعد اور میرے محمد دی ذات دا پیار پہلے فرمایا پہلے نبی دی الفت سارے اعمال بعد پہلے نبی دی الفت پہلے نبی دی الفت سارے اعمال بعد پہلے خیال سیدہ پہلے خیال سیدہ باقی خیال بعد پہلے خیال سیدہ قرآن دا کھلا تھا ورنہ صدق ہی ہو سارے قرآن دا کھلا تھا ورنہ صدق ہی ہو قرآن دا کھلا تھا ورنہ صدق ہی ہو پہلے نبی کا روحا پہلے نبی کا روحا جنت دیدار بعد پہلے نبی کا روحا پہلے نبی کا روحا جنت دیدار بعد پہلے خیال سیدہ آئے شکل انسانی تو شان میری انسان دیئے ہر عیب کا بے ذات دھلی یا خاص دلیل قرآن دیئے ہر قید وڈھی یا خالص شرط ایمان دیئے سج آگے رحمت مہر لیشاہ او تیری جان جان دیئے عاشق میرے حضور دے بیٹھے ایک نبی دا عاشق جیندہ نا ابو بکر صدیق دوجہ نبی دا عاشق جیندہ نا مولا علی شیر خدا مشکل کشا جیندے بارے حضور نے فرمایا انت اسد اللہ علی تو اللہ دا شیر قربان
تھیما اے بھی عاشق اپنے رنگ چ یار کو راضی پیا کریں دے وہ اپنے رنگ دے اندر یار کو راضی پیا کریں دے آج ہے پھر قبریت بھا کہیں کہیں نو آکھا کافرے کہیں کہیں نو آکھا مسلمانے میں آکے صدیق جو عمر کو مل لے عمر حضور دے پیار چروندہ بیٹھے عثمان غنی دیوارہ دیاں ٹیکا لگ کے یار دے پیار چروندے علی حضور دے محبت دے اندر دیوانے حضور دی محبت دے پروانے مستانے کہیں حضرت عمار کو ڈٹھے ہاتھ چھلانگ ماریے پر عرشان دے مالک دے یار کو یاد فرمائے عبی بن دین سولی دے لٹکایا گئے پر ذکر زبان دے حضور دا جاری حضرت سمیہ جو عورت آپ نو مارا گئے زبان دے حضور دا ذکر میں آدھا حضرت ابو مسلم خولانی نو بھاد دے اندر شدہ گئے زبان دے نبی دا کلمہ جاری حضرت طلحہ دی زبان دے جاری حضرت امیر حمدہ دا کلیجہ چبایا گئے پھر بھی محمد مصطفیٰ دا ترانہ یاد وجہ کیا کہ ایک دوجھے نو مل دیں کہ ایہا کو جا دیں ذکر تے دے یار دا مولا کریں دا رہے ونیا کوئی راضی میں بھی اپنا ٹھریں دا رہے ونیا ذکر تے دے یار دا مولا کریں دا رہے عاشق صدیق اکبر غار آگئی اللہ دا قرآن ثانی اسنین اذہما فی الغار غار دے اندر ہیک نہیں دو ہیں اللہ کون ہے فرمایا ہیک میدہ یارا دو جھان صدیق اکبر دے زادہ غار دے سارے دروازے بند ہو گئے ایک غار دا جالا بچے عاشق نے کھری دروازے تے رکھیے جالے تے رکھیے اڑے ناگ آگئے اور ناگ مریں دا رہ گئے محمد کریم دا عاشق جھلیں دا رہ گئے آج کیا سمجھو صحابہ دی شان کیا ایک بیتی حسد بنا کل صحابہ نو بھول گئے ایک بیتی نفرت دی وجہ کل اہل بیت نو بھول گئے کہاں کہ فلانا جہنمی ہے میں جنتیاں وہ دے او جہنمی ہے میں جنتیاں یہ کوئی سدھی نماز نہیں آئی وہ کیا سمجھے علی دی شان کیا ہے باب صدیق دی وفا کیا ہے کل 6 کلمے آئی تک یاد نہ ہوئے کہیں ڈرامے دی خاطر نماز نہیں پڑی کیا سمجھے میرے پاک نبی دی عظمت کیا ہے ناگ دے ناگ چھلے دے رہ گئے پر اللہ تو نہیں حلی بتا یار دینے دے اندر خلال آوے جان بچاونا فرد جان بچاونا فرد قربان تھی بنیا میرا صدیق ڈنگ جھلے دا رہ گئے ہکا گالا دا رہ گئے ہک جانے کروڑا جانا دے دے سا پر عربی لجپال دے آرامی جو خلال ناما دے سا اکھاں دے بھی چوان سوان دے موتی آئیں لجپال دی نیندر کھلیے فرمایا صدیق کیوں رونے یا رسول اللہ وار دے جالے دے اپنا پیر دیتا ہے لانگ آگئے او آدھا کھری ہٹا میں اپنا عشق نوائندہ رہ گیا او لانگ ڈانگ مرندہ رہ گئے میں عاشق جھلندہ رہ گیا صدیق جگایا ناوی حضور مت ہو سکتے زندگی دے اندر اے میں آمین جاناوے شہرہ مصطفیٰ سامنے دید میں صدیق اکبر دہائی اے او چہرے اے دمارے گولڑے دا سلطانہ دے مکھ چندر بدر شانیے متھے چمک دلات نورانی ہے کالی ظلم ہوتے آقا مستانی ہے مخمور اکھائن مد بھریاں مکھ چندر بدر شانی آقا آقا تھوڑا چہرہ دے دا رہ گیا میرے پاک نبی نے لعاب دہن لئیے قربان تھی ماں صدیق دی ایڑی مبارک ٹھیک ہو گئی اے عاشقائی جڑا جان دور نہ دے دا میرے پاک نبی دے پیار دور نہ دا رہ گئے تائیں تک عاشق نے آکھا کہ غار دے مسافرانوں ملیاں تسلیاں غار دے مسافرانوں ملیاں تسلیاں غار دے مسافرانوں ملیاں تسلیاں لا تحزن
تسلیاں غار دے مسافران جتھوں تک پیاریاں دے پیار دا سوالے اما شداؤ بابا آج تک نالے اما شداؤ بابا آج تک نالے غاراں تے مزاراں دیاں سنگتاں نے رلیاں غاراں تے مزاراں دیاں سنگتاں نے رلیاں حسن دیاں اے رب گھلیاں لا حسن دیاں اے رب گھلیاں اے نبی دا شکائیں دوجھا نبی دا جیدہ نام میرا پاک لیے حضور کا سر علی دی جھولی دے اندر جیدے بارے میرے کریم نبی فرمایا حب علی یأکل الذنوب کما تأکل النار الحطبا فرمایا علی دی محبت کو نامہ نوئی میں سڑے دیئے ہی میں سکی لکڑ کو بھاگ کون سمجھے علی تیرے وقت ایسا چسکے واسطے علی دا نہ سمجھوئے ایسا تو سمجھوئے بھی پی گھوڑ تے جیوی بھی لوٹ ساتھی جو کچھ پکائے ایسا دربارہ دی مونج کوٹ کے رکھ دیتی بہو سلطان میں دربار تے گیا جنا بھی آئی سر سیدہ ڈٹھا امہ قرنا مراد سیدہ خدا دے علاوہ کہیں نہیں اس پتہ ہی جواب میں نے کہہ دیتے ہو سکے حسین لو جہاں بسترہ بننا چوتا ہے منہ پیا کریں آؤ جی سدھی گال کرو تو ہن بندے دا کی دے ٹھیک نہیں رہا سدھی گال اس وجہ کول درباروں کو بدنام نہ کیتا علی پاک فرمائے جیڑے کھو دے وچ یا درجات شراب دا قطرہ ون پوے وہ جگہ کو جیڑی جگہ کو پانی لگے تو گھا پھٹے وہ بکری کھاوے تو میں اس بکری دا گوشت یا دودھ نہیں پیندا کیونکہ شراب کو اتنی نفرت ہے یہ علی دا تقوی یہ محبت ہے اور اس حدیث دے راوی صدیق اکبر اور جائیں ملے حضور دا کلمہ صدیق اکبر نے حضرت علی نے پڑھا نا تو حضور نے سینے نہ لا کے دعا کے کافر تو کوئی دے گیا کہیں دے گیا علی پاک کھڑے حضور میں جو ہاں مجھے کیوں چیز دے ہو یہ تو بچپن دا عالم حضور نے سینے نہ لا کے دعا منگی میرے اللہ میرے ویر علی دیاں جنگھنچ بھی طاقت لے تے ہتھاں چی طاقت لے ہی تا علی ممبر تے چڑھ کے نہ فرمایا میری ماں دی مقابلے نال کافر کوئی ہیجڑ نہ لگاوے اسادیں علی تو ایڈی وڈی گل کیتی وے تھوڑے بازو دی طاقت دی مثال نہیں تو ساکھوا میری چیچی انگل دے نہوں دی طاقت دا مقابلہ کافر کر سکدے نہ ساکھوا نہیں کر یہ طاقت فرمایا 40 بندے کو دروازہ نہ ہلدا اور ایک کے ہاتھ تے چائے اور ڈھال بنائی اور اگر کوئی سوالی دروازے تے آگئے ہون تا منہ ننگا کر کے آدن پوتر کو ابا مان کے باہر رکھ جا ابا کو نہیں ودا یہ علی دی محبت ہے ایک ڈیاڑے روزہ رکھے دوجے ڈیاڑی رکھے تریجے ڈیاڑے